کی تھی وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے۔ نام رکھنے کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں بڑی سستی پائی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ نام رکھنے کی اہمیت دیکھیں کیسی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بندے کو کوئی ڈیوٹی دیتے، بالخصوص جس کو پہرے کے لیے کھڑا کرتے، زکوٰۃ یا عشر کا مال اکٹھا ہوتا تو اس پر پہرے کے لیے جب صحابہ کی ڈیوٹی لگائی جاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نام پوچھا کرتے تھے۔ اگر نام اچھا ہوتا تو پہرے دار بنا دیتے، اگر نام اچھا نہ ہوتا تو تبدیل فرما دیا کرتے، کہ نام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ نام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انسان کے جسم پر، انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ انسان کے جسم پر، اس کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی بچوں کے نام رکھیں تو اچھے نام رکھیں۔ جب بھی نام رکھیں، ہمارے ہاں یہ ایک فیشن چل پڑا ہے کہ نام وہ رکھنا ہے جو کسی نے نہ رکھا ہو، نام وہ ڈھونڈتے ہیں جو جناب کسی نے نہ رکھا ہو، تو بے معنی لوگ بھی نام رکھ دیتے ہیں کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، ایسے نام بھی رکھ دیتے ہیں۔ اب بسم اللہ یہ بھی بعض احباب کا نام سننے میں آیا ہے، بالخصوص خواتین میں یہ نام رکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے۔ بسم اللہ یہ ایک جملہ ہے، نام نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کئی نام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کئی ایسے نام بھی رکھ دیتے ہیں جس کے معنی ٹھیک نہیں ہوتے، ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا۔ ایسے نام جن میں فخر پایا جائے، ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی کا نام رکھ دیتا ہے شہنشاہ، کسی کا نام رکھ دیتا ہے بادشاہ، ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور نام رکھنے کا جو حق ہوتا ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا تو پورے خاندان میں جناب نام سوچا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جناب میرا بتایا ہوا نام رکھا جائے، پھپھو کہتی ہے میرا نام رکھا جائے، چچا کہتا ہے جناب جو میں نے سوچا وہ رکھا جائے۔ اس کا اصل میں حق کس کے پاس ہے؟ نام بچے کا رکھنے کا حق کس کے پاس ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہونا اس کے اوپر جو سب سے پہلا حق ہے نا اس کے نام رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ اس کا والد اس کا نام رکھے۔ باپ کے اوپر لازم ہوتا ہے، باپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ نام رکھے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا یہ اولاد کے لیے سب سے پہلا تحفہ ہے، والد کی طرف سے اچھا نام یہ بچے کے لیے سب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے والد کو چاہیے کہ وہ نام رکھے۔ ہاں والدہ اور دیگر اعزاء اقربا وہ اپنے نام بچے کے والد کے سامنے پیش کریں، اس کو جو اچھا لگے وہ نام رکھ دے، سب اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن والد کی رائے، والد کی پسندگی یہ ضروری ہونی چاہیے، تاکہ بچہ جب بڑا ہو اور بچہ پوچھے کہ میرا نام کس نے رکھا تھا تو والد صاحب یہ نہ کہیں کہ اس نے رکھا تھا، بلکہ والد یہ کہے کہ میں نے تیرا نام رکھا تھا، اور اس پر بچوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام رکھنے کی اہمیت دیکھیں کتنی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کچا بچہ اسے کہتے ہیں کہ جو 6 ماہ حمل میں رہا اور اس کے بعد کسی وجہ سے وہ خارج ہو گیا، فرمایا اگر کچا بچہ پیدا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی نام رکھو، کیونکہ وہ تمہارے پیش رو ہے، یعنی تمہارے آگے گزر جا چکا ہے، اس لیے اس کا نام بھی رکھو۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کچھ کچے بچے، یعنی جو 9 ماہ تک نہ پہنچ سکے اور پہلے ہی وہ کسی وجہ سے وصال کر گئے، فرمایا وہ کچے بچے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور وہ شکایت کریں گے کہ یا اللہ میرے والدین نے میرا نام نہیں رکھا اور میرا نام نہ رکھ کے مجھے ضائع کر دیا، یعنی مجھے بے نام کر دیا۔ تو اس لیے یہاں تک اہمیت دی گئی کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور فوت ہو چکا ہو، فوتگی کی حالت میں مرے ہوا بچہ پیدا ہو جائے، اس کا بھی نام رکھا جائے، اس کا بھی نام رکھا جائے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کا نام جبار تھا۔ جبار کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی قدرت والا، بہت بڑی قدرت والا، بہت بڑے غضب والا، اسے جبار کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جبار میرا نام ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جبار نہیں عبد الجبار، تو جبار نہیں ہے، تو جبار کا بندہ ہے۔
فرمایا نام عبد الجبار۔ تو نام رکھتے ہوئے اتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور سب سے خوبصورت نام کون سے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام کون سے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے دو نام ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ فرمایا یہ دو نام مجھے بڑے پسند ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 19 سے زائد بچے جو حضور کی بارگاہ میں لائے گئے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ 19 سے زیادہ بچے ایسے تھے جن کا نام حضور نے خود عبداللہ رکھا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جناب میری جب پیدائش ہونے والی تھی نا تو میرے والد گرامی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، خواب میں دیکھا کہ کسی نے انہیں کھجوروں کی ایک تھیلی دی ہے۔ یہ خواب لے کر عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضور کے پاس آ گئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تیرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی، تیرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن مطیع کی ولادت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کو چبا کر انہیں گھٹی دی اور اس کے بعد اپنی گود میں رکھا اور کانوں میں کہا کہ اے بچے تیرا نام عبداللہ ہے، تیرا نام عبداللہ ہے۔ یہ بھی ہے کہ نام رکھتے ہوئے جب بچے کے کان میں اذان کہی جائے نا یا جب بھی نام رکھا جائے تو کان میں اس کے یہ کہنا چاہیے، بچہ پیدا ہونا تو جب نام رکھیں تو بچے کے کان میں 3 دفعہ یہ کہنا چاہیے کہ تمہارا نام یہ ہے، تمہارا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ہے، عبداللہ ہے۔ اس طرح کر کے بچے کو اس کا نام بتانا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ ان کو ابو ہریرہ کے نام سے جانتا ہے۔ ابو ہریرہ کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ بلیوں والا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نا یہ بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بلیاں ان کے پاس ہوتی۔ حضور ایک دن تشریف لائے تو دیکھا بلیاں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ان کو پیار کریں کبھی ان کو دودھ پلا رہے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا تو ابو ہریرہ ہے، تو بلیوں والا ہے، بلیوں والا۔ تو یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں جب میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرا نام عبد شمس تھا، سورج کا بندہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج کے بعد تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن ہے، ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 2 نام ہیں جو مجھے بڑے پسند ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو راشد عبد الرحمن، یہ بھی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 100 افراد کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب وہ جو 100 افراد تھے نا ان میں سے وہ جو 100 افراد وہ ایک نا کسی وادی میں رک گئے۔ وہ کہنے لگے ابو راشد تم جاؤ سرکار کی بارگاہ میں اور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھو، ان کے حال و احوال دیکھو، اگر واقعی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو تم کلمہ پڑھ لینا، پھر آ کر ہمیں بھی لے جانا، ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے۔ جناب ابو راشد کہتے ہیں کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہا؟ کہنے لگے میں حاضر ہوا تو میں نے کہا انعم صباحا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبح بخیر، انعم صباحا۔ آج ہم بھی بڑے یہ میسیج چلاتے ہیں صبح بخیر، صبح بخیر۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا گیا صبح بخیر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا یہ سلام نہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا سلام کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہم جب کسی مسلمان سے کوئی ملتا ہے تو اسے یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب ابو راشد کہتے ہیں میں نے رسول پاک کی بارگاہ میں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنے میں جناب ابو راشد کہتے ہیں رسول پاک نے جواب دیا وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ جناب ابو راشد کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کو دیکھا، عادات کو دیکھا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہا جب میں نے کلمہ پڑھا تو رسول پاک نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ اب دیکھیں نام کی کتنی اہمیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے جو احباب ہوتے حضور ان کا نام دریافت کیا کرتے تھے۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام عبد اللات والعزیٰ ہے،
لات اور عزا یہ بڑے بڑے بتوں میں سے دو بت تھے، ان کے ناموں پر کہتے ہیں میرا نام رکھا گیا تھا عبد اللات والعزا، لات اور عزا کا بندہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ دامن اسلام میں آ گئے ہیں، اب آپ عبد اللات والعزا نہیں رہے بلکہ اب عبد الرحمن بن گئے ہیں۔ فرمایا اب آپ کا نام عبد الرحمن ہے۔ تو یاران محبت، برادران اہل سنت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو ناموں سے بڑی محبت کرتے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی سماعت کر لیں، جو قرآن پاک کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، فرمایا ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ کوئی کسی کو معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں کانا کہتا ہے، کوئی کالا کہتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، فرمایا ایک دوسرے کو برے نام سے نہ بلاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ برے نام سے بلانا، کسی کا نام ڈالنا، کسی کے نام کو بگاڑنا، فرمایا کہ یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی انسان، کسی مسلمان کے نام کو بگاڑا، اس کی نام کی جگہ کوئی اور نام لے لیا جو کہ اس کے نام کو بگاڑنے میں یا تکلیف دینے کے سبب بنتا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جو نام بگاڑتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے نام تو پھر آپ دیکھیں ہمارے ہاں 100% میں سے 99% نام وہ رکھے جاتے ہیں کہ جو رسول پاک کے نام ہیں، جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ ہمارے ہاں وہ نام رکھے جاتے ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے نام ہیں، ہمارے ہاں وہ نام رکھے جاتے ہیں جو اصحاب رسول کے نام ہیں، ہمارے ہاں وہ نام رکھے جاتے ہیں کہ جو جناب والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اور اولیاء کرام کے نام ہے۔ ہم جب کسی کا نام بگاڑتے ہیں تو سوچا کریں ہم کس نام کو بگاڑ رہے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عبد الرحمن جس کا نام ہونا تو معاشرے میں اکثر جگہ پہ دیکھا گیا اس کو ثم معاذ اللہ مانا کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہ کس نام کو بگاڑا جا رہا ہے؟ رحمان تو میرے رب کا نام ہے یار، کس نام کو ہم بگاڑ رہے ہیں؟ تو کوشش کریں بلکہ اس پہ لازمی عمل کرے کہ کسی کے نام کو نہ بگاڑے، کیونکہ یہ نام بڑے مقدس ہستیوں کے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے جو ہے اللہ، یہ کسی صورت میں کسی کا نہیں رکھا جا سکتا۔ لفظ اللہ کسی صورت میں کسی کا نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ کے اندر جو معنی ہے یہ صرف ایک ہی ذات میں پایا جاتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لفظ اللہ صرف اسی پر بولا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے جتنے نام ہیں سارے صفاتی نام ہیں۔ ان صفاتی ناموں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ صفاتی نام ہے اللہ کے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ مثال کے طور پہ رحمان ہے، رحمان کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رحم کرنے والا، اور جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے وہ بس اللہ ہی ہے۔ رحمان صرف اللہ ہے۔ اب یہ رحمان خالی نام نہیں رکھ سکتے، جب بھی کسی کا نام رکھیں گے تو عبد الرحمن رکھیں گے۔ اسی طرح قیوم، قیوم کا مطلب ہوتا ہے جو خود قائم ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، جو خود قائم ہو اسے قیوم کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی قائم کرنے والا نہیں ہے اور اس کی عطا سے سارے قائم ہوئے ہیں۔ اللہ بذات خود قائم ہے، اسے کسی کی محتاجگی نہیں، اس لیے قیوم نام نہیں رکھ سکتے۔ اگر کسی کا نام ہو تو اس کو عبد القیوم نام سے بلایا کرے، عبد لگایا کریں ساتھ میں۔ اور بعض دفعہ تو احباب گھروں میں عبد القیوم ہی نام رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ قیوم قیوم کہتے رہتے ہیں۔ ایسے الفاظ سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اور کچھ اللہ کے نام صفاتی ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے مجازی طور پر بھی مخلوق پر بولے جاتے ہیں، جیسے رحیم، اللہ کریم رحیم ہے، لیکن اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ لفظ رحیم اپنے محبوب کے لیے بھی بولا ہے۔ سورۃ توبہ شریف کی آخری آیت میں فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، فرمایا میرا محبوب بھی رؤوف ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ تو یہ رؤوف لوگوں میں اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں، رحیم رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور دیگر کئی نام ہیں جو اللہ رب العزت نے مخلوق کے لیے بولے، وہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ اور جن کا نام رکھا جائے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نام کی پاس رکھیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نام کا پاس رکھیں۔ اب دیکھیں نام عبداللہ ہو، کام برے ہوں، کام برے ہوں تو گالی نکالنے والا کس انداز میں گالی نکالے گا؟ وہ عبداللہ کہہ کے گالی نکالے گا نا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نا ایک شخص کو دیکھا،
اسے کوئی بندہ گالی دے رہا تھا. جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اسے اپنے پاس بلا لیا. پاس بلا کر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام محمد ہے، میرا نام محمد ہے. اتنا سنا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دیکھ لے کہ تیرے عمل کی وجہ سے کس نام کو گالی پڑ رہی ہے، تیرے اس عمل کی وجہ سے کس نام کو گالی پڑ رہی ہے، لہٰذا اب تیرا نام تبدیل کر دیا جائے گا. پھر اس کا نام چینج کر دیا گیا. ہمیں چاہیے کہ ہمارا نام مقدس ہستیوں کے نام پہ رکھا گیا. ہمیں چاہیے ہم ایسے عمل کریں کہ ہمارا نام لے کر لوگ تعریفیں کریں، نہ کہ ایسے عمل کریں کہ ہمارا نام لے کر، مقدس نام لے کر لوگ ہماری برائیاں بیان کریں. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے نام سے روکا کرتے، اور برے نام جن کے برے نام رکھے جاتے ہیں حضور ان سے بھی نفرت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بکری کا دودھ نکالنے کے لیے بھیجنے لگے. ایک صحابی رسول کو کھڑا کیا کہ بکری کا دودھ لے کر آؤ. جب بکری کا دودھ لینے جانے لگے نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام مرہ ہے. مرہ کا مطلب ہوتا ہے کڑوا. رسول پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ. دوسرے سے کہا کہ جاؤ تم دودھ لے کر آؤ. جانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میرا نام حرب ہے. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. حضور نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ. پھر تیسرے صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں لے کر آتا ہوں. تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام یعیش ہے. یعیش کا مطلب ہوتا ہے زندگانی. حضور نے فرمایا تم دودھ لے کر آؤ، تم دودھ لے کر آؤ. تو اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں کہ اچھے ناموں کو بھی حضور پسند کرتے ہیں، اچھے نام والوں کو بھی پسند کرتے ہیں. اچھے نام رکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ایک دفعہ جہاد سے واپس آ رہے تھے. ایک رستے سے حضور نے گزرنا تھا. اب دیکھیں کہ حضور کتنا اہتمام کرتے اچھے اور برے ناموں کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رستے سے گزرنا تھا. وہ رستہ ایسا تھا ادھر بھی پہاڑ تھا ادھر بھی پہاڑ تھا، درمیان سے رستہ تھا. حضور نے درمیان سے گزرنا تھا. جب درمیان سے گزرنے لگے تو حضور کی سواری رک گئی. پوچھا کہ ذرا بستی والوں سے پتہ تو کرو اس جگہ کا کوئی نام بھی ہے یا نہیں ہے. تو بستی والوں نے بتایا ان دونوں پہاڑوں کا نام ہے. کہا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کہا کہ ایک کا نام فادح ہے، ایک کا نام مخزی ہے. فادح کا مطلب ہوتا ہے ذلیل کرنے والا، مخزی کا مطلب ہوتا ہے رسوا کرنے والا. سرکار نے فرمایا میں اس رستے پہ نہیں جاؤں گا. ان دو پہاڑوں کے اس نام کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا سواریوں کو موڑ لو. اپنے جانوروں اپنی سواریوں کی لگاموں کو موڑ دیا. حضور لمبے رستے سے اوپر سے ہو کر اپنے مقام تک پہنچے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بہت لمبا رستہ تھا لیکن ان دو ناموں کی وجہ سے حضور نے وہ رستہ اختیار کیا تھا کہ اس قدر اہتمام کیا جاتا اچھے نام کا. اسی طرح جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت و بہادری کا نام. آپ سے پوچھا گیا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام حرب رکھا گیا ہے. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نہیں، ان کا نام حرب نہیں حسن رکھا جائے گا، حسن رکھا جائے گا. حضرت امام حسین پیدا ہوئے پھر حضور تشریف لائے. علی کیا نام رکھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ حرب نام رکھا ہے جنگ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بڑا نواسا حسن ہے چھوٹا حسین ہے، چھوٹا حسین ہے. اور پھر ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ دو نام ایسے ہیں کہ عرب کے اندر کبھی بھی کسی نے نہیں رکھے تھے، یہ سب سے پہلے میرے نواسوں کے رکھے گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام کے حوالے سے ترغیب دیا کرتے. اچھا ایک ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے کہ جناب لوگ نا اس کے حروف نکلواتے ہیں حروف ابجد کے لحاظ سے نا کہ یہ ہمارے بچے کے لیے بھاری تو نہیں. بعض نام رکھ لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جناب جب سے نام رکھا طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہتی. یہ ایسا عمل کوئی نہیں، شریعت میں ایسی نہیں ہے. لیکن حروف ابجد کے جو علماء ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ثابت ہے کہ اچھا نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے اور اچھی ہی توقع کی جائے. ہمارے ہاں تو ہوتا بھی یہ ہے کہ جناب ہمیں اکثر معنی ہی نہیں پتہ ہوتا. اکثر بچے کا نام رکھتے نا تو مطلب ہی نہیں پتہ کہ ہم نے کیا نام رکھا ہے. جب بھی نام رکھیں تو کسی عالم دین سے معنی معلوم کر لیا کرے. اب کئی لوگوں نے نا نام رکھا ہوتا ہے عاصی، ایک ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ الف مدہ کے ساتھ عاصی، ایک ہوتا ہے عین کے ساتھ.
عاصی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نافرمان۔ جب نام ہی نافرمان رکھ دیا تو بھائی پھر وہ کیا بچہ کرے گا؟ نام جب بھی رکھیں سوچ سمجھ کے رکھیں اور اچھا نام رکھیں۔ اور اسی طرح ایک تو عبداللہ، عبد الرحمن، یہ بڑے پسندیدہ نام ہے، اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے محمد سے بڑی محبت ہے۔ بولو تو صحیح آپ یار، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں اللہ کریم کے محبوب نے اللہ کے ناموں کو پسند کیا، اور لفظ محمد بھی کتنا خوبصورت ہوگا جسے خدا نے خود پسند کیا ہے اپنے محبوب کو سارے نبیوں۔ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کا نام نوح رکھا گیا۔ نوح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گریہ وزاری کرنے والا، گریہ وزاری کرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ رکھا گیا، مطلب کیا؟ شریف الطبع انسان، شریف۔ عیسیٰ کا مطلب یہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم رکھا گیا، مطلب کیا؟ یہ اصل میں ابو عرب تھے، یہ ابراہیم اصل میں ابو عرب ہے، لیکن عبرانی زبان میں اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ عرب کے باپ ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام، عرب کے باپ۔ سارے نبیوں کے ناموں کو دیکھیں، آدم علیہ السلام کا نام دیکھ لیں، آدم کا مطلب ہوتا ہے مٹی، مٹی سے بنا ہوا۔ جتنے بھی پیغمبروں کے نام ہیں نا، ان کی ایک ایک صفت کی طرف اشارہ ہے۔ آدم مٹی سے بنے، آدم رکھا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام روتے بہت تھے اللہ کی بارگاہ میں، ان کا نام نوح رکھ دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام میں اور بھی بڑی کوالٹیاں تھیں، لیکن ایک کوالٹی شریف طبع انسان تھے، اس لیے ان کا نام عیسیٰ رکھ دیا گیا۔ لیکن جب میرے رسول کی باری آئی، اللہ نے ایک نام ایسا رکھ دیا کہ حضور کی ہر صفت بیان ہو جاتی ہے۔ فرمایا میرے محبوب کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی سیرت کو دیکھو تو تعریف کرو، جس کی صورت کو دیکھو تو تعریف کرو، جس کے حسن کو دیکھو تو تعریف کرو، جس کی آنکھوں کو دیکھو تو تعریف کرو، جس کے لبوں کو دیکھو تو تعریف کرو، جس کی زلفوں کو دیکھو تو تعریف کرو، جس کی باتوں کو سنو تو تعریف کرو، جس کے پاس بیٹھو تو تعریف کرو، جو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو تعریف کرو، جو سجدے میں گئے ہوئے دیکھو تو تعریف کرو۔ فرمایا محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی زندگی کا ہر گوشہ ایسا ہو کہ سب اس کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اذا سمیتہ محمدن، فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، اور جب کوئی اپنے بچے کا نام محمد رکھ دے تو فرمایا کہ پھر اس میں عیب نہ نکالے، اس بچے کی عزت کرے۔ فرمایا بورک فی محمدن، جس بچے کا نام محمد رکھا جائے گا اللہ اس بچے میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وفی بیتین فیہ محمد، فرمایا جس گھر میں محمد نامی شخص رہتا ہے اللہ اس گھر میں بھی برکت دیتا ہے۔ ومجلس فیہ محمد، فرمایا محمد نامی شخص جس محفل میں آ کر بیٹھ جائے اللہ اس محفل کو بھی برکت دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک محمد نامی شخص اگر گھر میں ہو پورے گھر والوں کو برکت ملتی ہے، محمد نامی شخص یاران محبت اگر محفل میں آ کر بیٹھ جائے تو محفل والوں کو برکت ملتی ہے۔ اور سوچو تو صحیح، ہمارے رسول پاک محمد ہے، پوری امت کو کیسی برکت مل رہی ہے۔ جو کہتے ہیں حضور کے صدقے کچھ ملتا نہیں، فرمایا میرے نام کی نسبت سے نام رکھ لو، سارے خاندان کو مل جائے گا، سارے خاندان کو۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری محبت کے حصول کے لیے، میری محبت کی وجہ سے اور برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد اور وہ بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے نام کی برکت سے امید رکھی کہ میں اپنے بچے کا نام محمد رکھ رہا ہوں، اسے محمد کی برکتیں ملیں گی، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن تک اس بندے پر، اس گھر پر برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں۔ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے رب ذوالجلال ہم نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا کہ تو ہمیں جنت میں بھیجے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میں نے وعدہ کیا تھا جس کا نام محمد ہوگا بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو یاران محبت برادران اہل سنت، ہو سکے تو اپنے بچوں کا نام محمد رکھے۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر چند بندے بیٹھے ہوں نا ان میں سے ایک کا نام محمد ہو اور جب مشورہ کرنے کی بات آئے تو اس محمد نامی شخص کو مشورے سے نکال دیا جائے، فرمایا اللہ اس مشورے میں برکت نہیں دیتا، اس مشورے میں برکت نہیں دیتا۔ تو اپنے بچوں کے نام محمد رکھیں۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے کے لوگوں کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے
مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے جس گھر میں محمد نامی شخص ہوتا ہے اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم نے وہاں پہ برکتوں کا نزول دیکھا ہے۔ تو یاران محبت، برادران اہل سنت، اپنے بچوں کے نام محمد رکھیں، محمد رکھیں۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں اس کا بہترین نسخہ یہ ہے، اب محمد نام رکھ دیا جائے نا، ہم نے تو بلانا بھی ہوتا ہے، وہ ایک کہہ کے بھی بلاتے ہیں، تو ایک کہہ کے بھی بلاتے ہیں، باپ ہوئے ماں ہوئی جناب بلا سکتے ہیں غصے میں بچے کو، لیکن کہا کہ لفظ محمد کا ادب کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے۔ محمود غزنوی نا ایک دفعہ رات کا پچھلا پہر ہوا، تہجد کا وقت ہوا، وضو کرنے کے لیے ایاز کے بیٹے کو بلانا تھا، تو جب بھی ان کا نام تھا محمد، ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا، محمود غزنوی نے آواز دی ایاز کے بیٹے بات سنو، آئے تو کہا پانی لے کر آؤ، جب وہ پانی لے کر آئے کچھ دن گزرے، جناب ایاز محمود غزنوی کے پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے حضور میرے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب بھی بلاتے ہیں محمد کہہ کر بلاتے ہیں، لیکن یہ جو رات گزری نا آپ نے ایاز کے بیٹے کہہ کر بلایا، کوئی غصہ ہے اس کے اوپر؟ اب محمود غزنوی کہنے لگے یار بات یہ ہے جب میں نے ایاز کا بیٹا کہا تھا نا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، بغیر وضو کے میں لفظ محمد بھی نہیں کہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے، ادب سکھایا، یقیناً ہم نے ادب کرنا ہے۔ اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں، لیکن صورتحال کیا اپنائیں؟ پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے کوئی بھی نام رکھ لیں، لیکن جب بچہ پیدا اس کے کان میں یہ کہیں تیرا نام محمد ہے، تیرا نام محمد، نام محمد رکھ دیں، لیکن بلانے کے لیے آپ کوئی بھی، جس کو ہم کہتے ہیں نک نیم، وہ نام آپ کوئی بھی رکھ لیں، پرچی کے اوپر جو مرضی لکھوا دیں، جو آپ کے دل پہ لکھا گیا نا کہ میں نے اپنے بچے کا نام یہ رکھا ہے، حشر کے میدان میں اس بچے کو اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اپنے بچوں کے نام اچھے بھی رکھیں، اس وجہ سے بھی ایک حدیث پاک نا آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، لیکن اس موضوع میں آپ کو اس کا بھی سرور حاصل ہوگا۔ یاران محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قبر انور پر نا فرشتے کھڑے ہیں، اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی ہے، کوئی کہیں سے بھی درود پڑھتا ہے نا وہ سن لیتے ہیں۔ نہیں تھوڑا بولنا چاہیے، جی تھوڑا بولنا چاہیے۔ وہ فرشتے جناب سن لیتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی درود پڑھے وہ سن لیتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ پڑھنے والے کو پہچان بھی لیتے ہیں۔ پڑھنے والے، اب دیکھیں کہ پڑھنے والا کہاں سے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ سن لیتے ہیں۔ پڑھنے والا جناب وہ کوئی یہ پڑھ رہا ہے، کوئی وہ پڑھ رہا ہے، سب کو پہچان بھی لیتے ہیں۔ پر فرمایا کہ کوئی کسی زبان میں پڑھ رہا ہے، کوئی کسی زبان میں، کوئی عربی میں، کوئی اردو میں، کوئی فارسی میں، کوئی انگریزی میں، کوئی کسی زبان میں، وہ فرشتے سب زبانیں بھی سمجھ جاتے ہیں۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، وہ بس اتنا ہی نہیں، میرے محبوب نے فرمایا پھر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ پہچان اتنی ہو جاتی ہے کہ نام بھی جان لیتے ہیں، بس نام ہی نہیں بلکہ باپ کا نام بھی جان لیتے ہیں۔ یارو لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، لیکن اس حدیث پاک کو ہم پڑھ کر اس لیے تو کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت داروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو حضور کے قدموں میں کھڑے ہونے والوں کی شان ہے کہ جناب دور و دراز سے درود بھی سن لیتے ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں، نام بھی جان لیتے ہیں، باپ کا نام بھی جان لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، کیونکہ ہمارے بچے درود پڑھتے ہیں، اور درود پڑھیں گے نا تو ہمارے بچے کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے گا۔ تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ جس کا نام اچھا ہوتا ہے حضور اسے پسند کرتے ہیں، حضور اسے پسند کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں۔ اسی طرح اپنے یہاں پہ ایک بات بھی سننے کے ادب کے لحاظ سے اپنے منہوں کی بھی پاکیزگی رکھا کرے۔ درود پاک کی بھی بات چلی اور نام کی بھی گفتگو چل رہی ہے، اپنے منہوں کی بھی پاکیزگی رکھا کریں۔ یہ پان، سگریٹ اور نشہ آور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ نوجوان بالخصوص کوئی شیشے کی جانب جا رہا ہے، کوئی جناب حقے کی جانب جا رہا ہے، کوئی کس کی جانب جا رہا ہے، کوئی کس کی جانب جا رہا ہے۔ خدا را ہم رسول پاک کی امتی ہیں، ہم رسول پاک کی امتی ہیں۔ ہماری کوئی بھی عبادت لفظ محمد سے خالی نہیں ہے، ہماری کوئی بھی عبادت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ اور بھائی منہ تو وہ ہونا چاہیے، پاکیزہ نام لینا ہے تو منہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، منہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ منہوں کی ستھرائی کریں، ظاہراً بھی اور باطنی بھی۔ نشاور ساری چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہوتا ہے، ہم نے رسول پاک کا نام لینا ہوتا ہے۔ اسی طرح غیبت بھی چھوڑ دیں، اسی طرح کینہ بھی چھوڑ دیں، اسی طرح حسد بھی چھوڑ دیں، اسی طرح کسی کا عیب اچھالنا بھی چھوڑ دیں، اسی طرح کسی کی عزت کو اچھالنا بھی چھوڑ دیں، اسی طرح کسی کی برائی کرنا بھی چھوڑ دیں۔ ظاہراً بھی پاک کریں، باطناً بھی پاک کریں۔ ان بیماریوں سے اپنی زبان کو پاک کریں، کیونکہ ہم نے اس زبان سے لفظ محمد کہنا ہوتا ہے، لفظ محمد کہنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔